غوث پاک سے پوچھا حضور میری بچیاں بڑی بڑی ہیں وہ کیا پڑھیں کیا وظیفہ کریں؟ غوث پاک فرماتے ہیں ان سے کہہ دو وہ روزانہ پڑھا کریں 111 مرتبہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ کیا پڑھنا ہے؟ یا فاطمہ۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، اس کو آگے بڑھائیں، انشاءاللہ بتائیں گے انشاءاللہ کیا پڑھنا ہے؟ یا فاطمہ 111 مرتبہ انشاءاللہ۔ پھر پوچھا گیا یا شیخ عبد القادر اس سے کیا ہوگا؟ غوث پاک فرماتے جو بچیاں پڑھیں گی یا فاطمہ اللہ ان کے کردار کو مختومہ فاطمہ کے کردار کا صدقہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی اور بچوں کے لیے لڑکوں کے لیے کون سا عمل ہے؟ غوث پاک نے مسکرا کے فرمایا ان سے کہہ دو میرا نام لیا کریں یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ سبحان اللہ۔ اگر غریبی ہے سمجھ رہے ہیں؟ کاروبار چھوٹا ہے تو مجھ سے سن لے آج کاروبار کو بڑا کرنے کا طریقہ انشاءاللہ بولے، انشاءاللہ نماز کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ بولیں، انشاءاللہ باوضو رہا کرو، غوث پاک کا نام لیتے رہا کرو، خدا کی قسم میں قرآن ان سر پہ اٹھا کے بتا دوں آپ مالدار ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اگر نہ ہو گیا مجھے پرتاپ بڑے الہ آباد سے جوتے لا کر میرے سیرے پہ گھسیٹتے ہوئے لے کے آنا۔ عصر کی نماز پڑھا کرو پابندی سے، 5 وقتہ نماز پڑھا کرو اور غوث پاک کا نام باوضو لیتے رہو گے، مالدار ہو جاؤ انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ، انشاءاللہ دل سے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں آپ بڑی شان ہے مختومہ فاطمہ کی۔ علامہ کاشفی فرماتے ہیں کہ دیر میں مولا علی مختومہ فاطمہ کے گھر میں تشریف لائے۔ بیٹے سنو بچوں کو پیاس لگی ہے حسین کے نام پہ پھر سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جمال بھائی یا تو سب کے لیے انتظام کرو یا تو پھر ایک تو یہ میرے لیے پنکھا مشکل پیدا کرتا ہے، جب ایک پنکھا لگا ہوتا ہے میرے لیے اور آپ بیٹھے ہوتے گرمی میں مجھے بڑی گھٹن ہوتی ہے۔ بھائی یا سب کے لیے انتظام کرو یا تو آدھا گھنٹہ ادھر گھما دو 1 گھنٹہ ادھر گھما دو۔ اسلام برابری کا مذہب ہے۔ مختومہ فاطمہ کہتے میں بستر پہ انتظار کر رہی تھی میرا شوہر علی آئے گا، دیر میں علی آئے۔ توجہ ہے بھائی؟ تھک گئے آپ لوگ؟ بولو بھائی تھک گئے؟ آپ جب بتائیے گا ہم تھک گئے تو میں پھر تقریر شروع کر دوں گا انشاءاللہ، ہے کہ نہیں؟ چکر مت رہیے کہ جلدی چھٹی مل جائے گی، مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ بیٹے تو سنیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں ماشاءاللہ، ذرا بول دیں یا حسین۔ مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں میرے شوہر علی میرے گھر میں دیر میں ہے۔ میں نے کہا کہاں تھے میرے شوہر علی؟ فرماتے ہیں مخدومہ فاطمہ کی مولا علی نے فرمایا آج تمہارے ابو کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے دادا کی بات، میں تمہارے ابو کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹے بھائی جان ذرا سا کرا، بہت اچھا بیٹے ماشاءاللہ، بول دیں یا حسین۔ بیٹے محبتیں اللہ ان کے سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ فرماتی ہے مولا علی، میں نے کہا فرماتے ہیں مولا علی کہ اے فاطمہ تمہارے ابو کے پاس تمہاری تقریر سن رہا، تمہارے ابو نے، میرے ابو نے کیا تقریر فرمائی؟ تو فرماتے ہیں مولا علی آج تمہارے ابو نے تقریر کی تھی اور تقریر کا ٹاپک یہ تھا سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی ہے۔ تھوڑے سے بھائی نہیں بات نہ کرو، مزہ نہیں آئے گا، مزہ نہیں آئے گا، بیٹھو محبت، اللہ سب کی ماں بہنوں پر کرم فرمائے۔ چلنا ہے نا بغداد انشاءاللہ؟ ہاں تو تیار بیٹھے ماشاءاللہ۔ مخدومہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا کہ حضور نے کیا کہا؟ تو کہا کہ حضور نے فرمایا میں نے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کی بات کرنی ہے۔ حضور نے سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کی بات کی۔ علی فرماتے ہیں حضور نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں دی تھیں۔ کائے کی؟ سونے اور چاندی کی۔ سونے اور چاندی کی جوتیاں سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی میں دی تھی، سبحان اللہ۔ اور اپنے داماد کے لیے ایک تاج دیا تھا جس پہ سونے اور چاندی اور موتی لگے ہوئے تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور بیان کرتے کرتے حضور نے مجھے دیکھا، جب حضور نے مجھے دیکھا تو میں نے گردن جھکا لی تو حضور خاموش ہو گئے۔ شاید حضور نے یہ سوچا ہوگا جمال بھائی کہ علی کہیں یہ نہ سوچ لے کہ وہ رسول ہیں نبی ہیں سلیمان، اپنی بیٹی کی شادی میں سونے چاندی کی جوتیاں دے رہے ہیں اور میں تو رسولوں کا سردار ہوں، میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی میں کچھ نہ دیا تھا، کچھ نہ دیا تھا میں نے فاطمہ کی شادی میں نے چھال کھجوروں کی تکیے میں ڈال دیے تھے، مشکیزیں دے دیے تھے، چکی دے دی تھی، مٹی کے برتن دے دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات جانا اجازت ہے مخدومہ فاطمہ کی ایک بات سن لیں، سبحان اللہ، اجازت ہے جس کو بھی کہیں جانا ہو ماشاءاللہ، اتنی دیر بیٹھنا میرے لیے باعث فخر کی بات ہے۔ علامہ کاشفی فرماتے ہیں مخدومہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پھر تو علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھا کہ کہیں علی یہ نہ سوچیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی میں ان کے باپ نے سونے چاندی کی جوتیاں دی بیٹی کو اور اپنے داماد کو تاج دیا سونے اور چاندی، اور میری شادی فاطمہ کے ساتھ ہوئی رسولوں کے سردار کی، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں چکی دی، مٹی کے برتن دیے، کچھ نہ دیا، کوئی خاص چیز نہ دی۔
اور حضور نے تقریر بند فرما دی. علی فرماتے ہیں حضور خاموش ہو گئے, اجازت لی, میں گھر آ گیا. مخدومہ فاطمہ مسکرانے لگی, اچھا آپ نے یہ سوچ لیا کہ حضور نے یہ سوچا ہوگا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز میں کچھ نہ دیا؟ کوئی بات نہیں, جواب ملے گا. علی فرماتے ہیں 2-3 دن کے بعد میں سو رہا تھا, میں نے خواب میں کیا دیکھا, جنت میں ہوں, ایک بڑی مبارک جگہ ہے, اس اونچی جگہ پر میری بیوی فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے, اور فاطمہ کے قریب میں جنت کی پتلی پتلی لڑکیاں کھجوروں کے تنے جیسے ارد گرد ٹہل رہی ہیں, ارد گرد. کوئی کہتی اے مخدومہ کیا چاہیے, یہ لے لو, یہ لے لو, یہ لے لو. خدمت پہ خدمت, خدمت پہ خدمت کیے جا رہی ہیں. علی فرماتے ہیں ان لڑکیوں میں ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی, ایک لڑکی بڑی خوبصورت تھی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مولا علی فرماتے میں نے فاطمہ کان میں کہا, اے فاطمہ ان میں سے کسی سے ایک گلاس پانی منگاؤ, ان میں سے کسی سے ایک گلاس پانی منگاؤ. تو مخدومہ فاطمہ نے اسی لڑکی سے کہا, اے لڑکی ذرا قریب آئی, ادب کھڑی ہو گئی. کہا جی مخدومہ. کہا میرے شوہر علی کے لیے ایک گلاس پانی لے کے آؤ. وہی حسین لڑکی پانی لینے کے لیے گئی. جب واپس پانی لے کے آئی نا, واپس جب پانی لے کے آئی تو میں نے پانی پیا, نوش کیا, گلاس دیا, وہ چلی گئی. علی فرماتے ہیں میں نے فاطمہ سے اس کے کان میں کہا, میں نے کہا فاطمہ اتنی لڑکیوں میں سب سے خوبصورت وہی لڑکی تھی جو ادب کے ساتھ گلاس میں پانی لے کے آئی تھی, آخر یہ کون ہے؟ تو مخدومہ فاطمہ نے مسکرا کے کہا, یہ وہی اس باپ کی بیٹی ہے جس باپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں سونے اور چاندی کی جوتیاں دی تھیں. یہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی ہے, جس کی شادی میں جس کے شوہر کو اپنے داماد کو سلیمان نے جو سونے اور چاندی کے تاج عطا فرمائے تھے, آج وہ فاطمہ کے گھر میں نوکرانی بن کے رہ رہی ہے. اتنے عظیم اسٹیٹس کے مالک ہیں سرکار امام حسن. امام حسن ہے, یہ بڑی پہلی بہار ہے مخدومہ فاطمہ. مخدومہ فاطمہ کے گھر میں پہلی مرتبے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام تھا امام حسن. اجازت پھر سے بول دیں یا حسن, ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسن, یا حسین, یا حسین. میرا دل تو بڑا لگا بھائی, یہ وقت تقریر کے ختم کرنے کا ہے خدا کی قسم, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ میرے بھائیوں پہ کرم فرمائے, بات ختم ہے. اللہ میرے بھائیوں پہ کرم فرمائے. تقریر کا ٹاپک کیا تھا؟ ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ کس کے ساتھ میں ہے؟ آپ کو بھی صبر کرنا ہے انشاءاللہ. بولے اللہ کس کے ساتھ ہے؟ سنیں آپ, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مولا علی مخدومہ فاطمہ کی جب شادی ہوئی نا تو پہلی بہار بنی, پہلا بیٹا پیدا ہوا امام حسن کے نام کا, دوسرا بیٹا پیدا ہوا امام حسین کے نام کا. کیا نام تھا؟ امام حسین. امام حسین. اونچی بولے کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ امام حسین. ان کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کو مخدومہ زینب کہتے ہیں. سبحان اللہ. دوستو صبر کرنے والوں کے ساتھ میں صبر کتنا کیا گیا. مولائے کائنات نے مدینے کی حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے کیپٹل دارالخلافہ راجدھانی کوفہ بنا لیا تھا. فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. امام حسن حسین جوان ہو رہے تھے. معلوم ہے کیا ہوا؟ خدا کی قسم ایسا کبھی کسی کے پاس نہیں, کسی پر نہیں اتنا ظلم ہوا. مولائے کائنات کو عین حالت نماز میں عبد الرحمن ابن ملجم نے چاقو سے حملہ کیا تھا. حسین کا باپ بالکل شہید ہونے کی پوزیشن میں ہے. لوگ اٹھا کے لے آئے اپنے گھر میں. میں نے وہ گھر دیکھا ہے, وہ زمین دیکھی ہے جس زمین پر مولا علی شہید ہوئے تھے, جہاں آپ کی روح مبارک نکلی, جس کنویں کے پانی سے چھینٹے مارے گئے, جس کنویں کے پانی سے حسن حسین نے اپنی پرورش کا شرف پایا تھا. اللہ اکبر. مولائے کائنات کی بالکل آخری ہچکی ہے. امام حسین دودھ پیالے میں رکھ کے دوا لے کے آ گئے اور فرمایا کہ اے میرے ابو اسے قبول فرما لے, اے میرے ابو اسے قبول فرما لے. مولا علی نے آنکھ کھولی, فرمایا یہ کیا ہے میرے بیٹے؟ تو امام حسین نے فرمایا ابو یہ دوا ہے, تھوڑی سی راحت مل جائے گی, آپ اسے پی لیں, اس پیالے میں دودھ ہے دوا کے ساتھ میں. جیسے مولا علی نے آنکھ کھولی تو سامنے وہ بیٹھا تھا جس نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر کے آپ کو شہادت کی ڈگر تک پہنچایا تھا. مولا علی نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ وہ زخمی بیٹھا ہوا ہے. فرمایا حسین یہ کون ہے؟ تو امام حسین نے کہا ابو یہ وہی ظالم ہے جس نے آپ پر حملہ کیا ہے. کہا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا دودھ کا پیالہ ہے. خدا کی قسم مولا علی فرماتے ہیں یہ پیالہ اسے دے دو. اللہ اللہ. نہیں سمجھ میں آئے گا. سبحان اللہ. اتنا پتھر دل ہو گیا ہمارا دل, ہمیں پلے نہیں پڑے گا. ایسا کیسے ہو گیا؟ مولا علی فرماتے ہیں حسین اس دودھ کے پیالے کو اس کو دے دو. امام حسین فرماتے ابو وہ آپ کا قاتل ہے. تو مولا علی فرماتے یہ مت دیکھو کہ میرا قاتل ہے, یہ دیکھو کہ دہلیز علی پر بیٹھا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اے لوگوں تم بار بار اس سے پوچھتے ہو ابے فقیر کہیں کہ تیرا نسب کیا ہے، تو مسلمان ہے، بچے چوری کرتا ہے، موبائل چوری کرتا ہے، یہی سوچ کے 2 چپاتی اچار روٹی دے دیا کرو، 1 پارلے بسکٹ اس کو دے دیا کرو، اس کے قریب میں اس کی بچی ہوتی ہے 5 روپے کا نمکین بھی اسے دے دیا کرو۔ اس دروازے پر کھڑے ہو کے اس نے اللہ کا نام لیا ہے جس دروازے پر ہماری اولادوں نے رات بھر PUBG گیم کھیلا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ رات بھر جس دروازے پر بیٹھ کے ہماری اور آپ کی اولادوں نے ننگا ناچ موبائل میں دیکھا ہے اور رات کے 2 بجے اپنے دروازے کے اندر داخل ہو کے سوئے ہیں، 9-10 بجے تک سوتے رہیں، اسی دروازے پر ایک فقیر نے صبح کو اللہ کا نام لیا ہے۔ احسان اس فقیر کا ہے کہ نہیں؟ احسان بے شک۔ اسے لات مار کے بھگا دیتے ہم لوگ، مولا علی ہے مولا علی۔ اللہ پر ان سے کیا سیکھا؟ ان کے بڑے بیٹے امام حسن، ان کو ایک شخص نے زہر دے دیا تھا، مدینے میں رہتے تھے، مغرب کی نماز کے بعد جب آپ گھر پہ آئے تو مخدومہ زینب نے چیخ کی آواز سنی، باہر نکل کے آ گئی تو کیا دیکھا کہ برآمدے میں میرے بھیا امام حسن، بڑے بھائی امام حسن ہیں اور پیٹ پکڑے ہوئے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹھ جائیں میرے بھائی، جب بیٹھے نا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کے منہ سے الٹی ہو رہی ہے، خون کے ساتھ بوٹیاں بھی کٹ کٹ کے باہر نکل رہی۔ یہ کون ہے جو حضور کے کاندھے پہ چلتے تھے، جنہیں حضور نے کہا تھا حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنہیں حضور نے کہا تھا ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنہیں حضور نے کہا تھا ان کا باپ علی عرب کے نوجوانوں کا سردار ہے اور نانا نبیوں کا سردار ہے۔ یار ساری پراپرٹی تو حضور کے نام پر، یہاں بھوت پرو نہیں لکھا ہوا ہے، یہاں سابق اور بھوت پرو نہیں لکھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ ہیں تو ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام حسن نے الٹی کی تو خون کی بوٹیاں کٹ کٹ کے زمین پر گر رہی تھی۔ مخدومہ زینب آپ کی بہن نے کہا اے میری بھیا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ امام حسن نے کہا اے میری بہن زینب، کسی نے مجھے زہر دے دیا ہے، کسی نے مجھے زہر دے دیا، میرے بچنے کی صورت نہیں ہے، میرے بچنے کی صورت نہیں ہے۔ تو بہن زینب نے کیا کہا؟ گفتگو کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ کیا ہے گفتگو؟ ان اللہ مع الصابرین۔ بولے بولے بولے، ان اللہ مع الصابرین۔ خدا کی قسم اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صابروں کے ساتھ۔ آپ بہت دیر سے گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ آپ تھکے ہوئے ہیں پھر بھی بیٹھ کے صبر کر رہے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ جب اللہ آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کربلا میں شہیدوں کے سردار کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام حسن سرکار نے فرمایا میری بہن کیا بات ہے؟ مخدومہ زینب نے کہا اے میرے بھیا اس کے لیے بد دعا کر دے، اس کی نسل ختم ہو جائے۔ امام حسن نے فرمایا اچھا میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں گا، تو آمین کہے گی؟ تو آمین کہے گی؟ بہن زینب نے کہا ضرور آمین کہوں گی۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ، الٹی ہو رہی تھی، خون کی بوٹیاں کٹ کٹ کے گر رہی تھیں، اس کے باوجود امام حسن نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کپ کپاتے ہوئے، فرمایا بہن آمین کہنے کے لیے تیار ہو جا۔ امام حسن کے قریب میں مخدومہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، ثانی زہرا بیٹھی ہے، فرمایا بھیا آپ بد دعا کرو ہم آمین کہہ دیں گے، نسل خاندان قبیلہ مٹ جائے گا۔ امام حسن نے ایک جملہ کہا، یا تو بیٹھو یا گھر چلے جاؤ، اگر جاؤ تو یہ لے کے جاؤ تاکہ گھر برکتوں سے بھرا رہے۔ امام حسن نے ایک جملہ کہا، اے میرے مولا جس نے مجھے زہر دیا ہے میں نے اسے معاف کر دیا، تو بھی اسے معاف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مخدومہ زینب کے ہاتھ دونوں زمین پر گر پڑے، کہا بھیا یہ کون سی دعا ہے؟ امام حسن نے کہا میں نے نانا سے یہی سیکھا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں کیا کر لو گے یار ہندوستان میں؟ کس کا بگاڑ، کیا بگاڑو گے آپ کے پاس تو مٹی کے ڈھیلے بھی نہیں ہیں، دشمنوں کے پاس تو بڑے بڑے آلات و سامان ہیں، کیا کرو گے؟ 3 آپشن ہے ہندوستان میں رہنے کا، اگر حسینی ہو تو یا تو کوئی تمہیں مارے تو اسے مار دو۔ اس دور میں لوگ غیر مسلموں کا ایک بڑا طبقہ تمہاری دشمنی سے بھرا ہوا ہے، وہ تمہیں مارتا ہے تو کیا انہیں مارنا چاہیے؟ نہیں مار سکتے، پہلا آپشن ہے، پہلا آپشن ہے کہ نہیں مار سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، حضور نے نہیں مارا۔ حضور کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ ڈال کے کچا بچہ پیٹ سے گرا دیا گیا، حضور نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کے فرمایا تھا، میری بیٹی زینب صبر کر، ایک دن نہ وہ باقی رہے گا نہ اس کی اولادیں باقی رہیں گی، باقی رہے گا تو محمد مصطفیٰ کا دین باقی رہے گا۔ وہاں جا کے دیکھو یہ جھنڈے کسی کے باپ کے نام کے لگتے ہیں، حسین پاک کے نام۔ سبحان اللہ سبحان۔ بولو بولو بھائی بولو۔ معمولی قربانیاں دی گئی ہیں، معمولی قربانیاں دی گئی ہیں۔ 208 صحابہ حضور کی مدنی لائف میں مدینے میں حضور آ گئے تب وہ شہید ہوئے ہیں۔ 208 کتنے؟ 208 کس مہینے میں؟ کسی کو پتا نہیں۔ پہلی جنگ ہوئی صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف میں، اس جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ جنگ کس مہینے میں ہوئی آپ کو پتہ ہی نہیں، مجھے بھی علم نہیں ہے۔ اس 1200 صحابہ میں 800 خالی حافظ قرآن تھے جو شہید کیے گئے، ان میں 11 بدری صحابہ تھے۔
جو صحابہ کے سر کا تاج تھے، ان میں ایسے ٹاپ کلاس کے قاری قرآن تھے جن کی قرأت سن کے خود حضور مسکراتے تھے، دعائیں دیا کرتے تھے۔ 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ کس مہینے میں جنگ ہوئی ہم کو پتہ نہیں ہے، جنگ موتا، جنگ یرموک، جنگ حنین، بدر و احد کس جنگ میں ہوئی ہمیں علم نہیں ہے، لیکن 11 مہینے تک یہ علماء، یہ مشائخ ان بچوں سے کہتے ہیں ربیع الاول کا چاند نکل آیا ہے، رمضان کا چاند نکل آیا ہے، ربیع الاخر کا چاند نکل آیا ہے، لیکن محرم کے چاند کے نکلنے سے ایک ہفتہ پہلے یہ بچے علماء کرام سے کہتے ہیں امام صاحب 1 ہفتے کے بعد محرم کا چاند نکلنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ زلفیں بکھیر کے ٹہلنے والے بچے بھی امام حسین کے عشق میں مست مگن ہو جاتے ہیں۔ دعا کرو یہی غلبہ 12 مہینے باقی رہے۔ پہلا آپشن ہندوستان میں رہنے کا، کوئی مارے تو اسے مار دو، آپ مار نہیں سکتے۔ غریب نواز نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کوئی مارے تو صبر کرو۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ کوئی تمہیں ظلم کرے، تم پر کوئی تکلیف دے تو آپ اپنا ملک چھوڑ دو۔ کہاں جاؤ گے یار؟ بھوٹان تمہیں برداشت کرے گا، کہاں جاؤ گے؟ بنگلہ دیش جھیل پائے گا، پاکستان نہ ہمیں کہیں جانا نہیں۔ ہندوستان کے کتنے بٹوارے ہوئے، بھوٹان بھی بھاگا، سری لنکا بھاگا، برما بھاگا، یہ میانمار، یہ انڈمان نکوبار ٹوٹا ہوا حصہ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ پرتگال کی حکومت گوا پہ کتنے سالوں تک تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتا، اب ہندوستان کے خیمے میں آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پاکستان الگ ہوا، بنگلہ دیش الگ ہوا۔ ایک بات بتا دو خوشخبری کو، کتنے ٹکڑے ہی ہندوستان کے، لیکن نہ آپ گئے نہ آپ کے باپ دادا گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو وہ ملک ملا ہے جس ملک کے بادشاہ کا نام غریب نواز ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر آپ نے ان کو نہیں چھوڑا ہے تو وہ بھی آپ کو چھوڑ کے نہیں گئے۔ اب جب ان کے ملک میں ہے تو ان کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ کوئی مارے تو اسے مار تو نہیں کر سکتے، کوئی مارے تو صبر کرو۔ دوسرا آپشن ملک چھوڑ دو، چھوڑ کے جا نہیں سکتے۔ تیسرا آپشن صبر کرو، اپنا ایمان مضبوط کرو اور سچ بولو، حلال کھاتے رہو، اپنی تنہائی کو مسلمان کرتے رہو، سخاوتیں کرتے رہو۔ بغیر کھلائے کھاؤ گے تو بیمار پڑ جاؤ گے، کھلا کے کھاؤ گے تو انشاءاللہ تمہاری نسلوں کے گھروں میں برکتیں ہوتی رہیں گی۔ بے شک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ امام حسین سرکار نے کیا کیا ہے؟ کیا معمولی طاقت تھی امام حسین کے پاس؟ اگر بتانے پہ آ جاؤں تو خدا کی قسم پھر شروع کروں تو فجر کی نماز، بات مجھے ختم کرنی ہے۔ آپ یہ بتائیں کیا امام حسین نے صبر نہیں کیا؟ 1800 یزیدی مرے تھے میدان کربلا میں، 1800 کوئی معمولی طاقت تھی ان کے پاس؟ یہ مولا علی کے بیٹے تھے یار۔ کاش آپ علی کہہ دیتے، یا علی، علی کے نام کے نعرے لگا دو یار، یا علی کہہ کے، یا علی، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، ہاتھوں کو اٹھا کے، یا علی، پھر سے بولو، یا علی۔ سلام پڑھنے کے تیار ہیں آپ؟ تیار ہیں سلام پڑھنے کے لیے؟ علی کے بیٹے ہیں حسین، علی کے انہیں یزیدی ختم کرتے؟ نہ، علی کون ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے۔ ٹھنڈے پڑ گئے؟ سبحان اللہ، ٹھنڈے پڑ گئے؟ کسی نے پوچھا اے علی نماز پڑھتا ہوں مگر سکون نہیں ملتا، علی فرماتے ہیں نماز پڑھتے ہو سکون نہیں ملتا تو سکون سے نماز پڑھا کرو۔ سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے پوچھا اے علی یہ کیا ہے آپ کے بغل میں؟ فرمایا میری تلوار ہے۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا ذوالفقار ہے۔ کہا اس کا کام کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں یہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہ پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ اس نے کہا ذرا سا مجھے دینا، تو مولا علی نے اپنی تلوار اس کے ہاتھوں میں دی، اس نے علی کی تلوار لی، دیوار پر ماری، دیوار ہلی تک نہیں۔ اس نے تلوار واپس کر دی، بولے علی عجیب بات ہے، ابھی تو بولے یہ پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، یہاں تو دیوار تک ہلی نہیں۔ علی فرماتے ہیں بے وقوف، تجھے میں نے اپنی تلوار دی، اپنا بازو تھوڑی دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی ہے علی، بولو بولو بولو، نعرے حیدری، یا علی، اونچی بولو، نعرے حیدری، یا علی۔ علی ہے علی۔ علی پر بات ہو جائے تو گھنٹوں گزر جائیں گے میرے بھائی، بات تو مجھے ختم کرنی ہے، لیکن آپ کو یہ لے کے جانا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والا۔ اونچی بولو۔ تیسرا آپشن صبر کرو، سخاوت کرو، حسینی اور غریب نواز کے غوث پاک کے سسٹم پہ عمل کرو، انشاءاللہ یہ ملک پھر سے جنت نشیں ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ دشمنوں کے دل میں ایمان آئے گا انشاءاللہ، دل سے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اسلام تمہاری پراپرٹی نہیں، یہ اسلام میں خوشبو ہے، اسے پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ بڑے بڑے ناسا پر جانے والے سائنٹسٹ آج اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی اوقات کیا ہے جو اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں؟ تو محبت سے کہہ دو یا حسین۔ 1800 یزیدیوں کی قبر بنی تھی میدان کربلا میں، حسینیوں کے لباس کفن تک نہ ملے، لاشیں پڑی رہ گئی ہیں، 72 لاشیں پڑی رہ گئی ہیں، لیکن 2 دن کے بعد حسینیوں کی لاشوں کو دفنایا گیا۔ 1800 یزیدیوں کی قبریں دفنائی گئی، نماز جنازہ پڑھ کے کفن کے ساتھ لپیٹ کر۔ ان کی قبروں پہ آنسو بہانے والے یزیدی تھے، حسین کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ لیکن آج جب آپ انشاءاللہ آج کل پرسوں اس سال بغداد و کربلا جائیں گے، انشاءاللہ
دل سے بولے انشاءاللہ جائیں گے تو خدا کی قسم آپ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے. روضے حسین پر 25 ٹن سونا لگا ہوا ہے. یزیدیوں کی ایک قبر کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے اور 72 قبریں مسکرا رہی ہیں. بتا دوں قبریں کیسی ہیں؟ بے شک سبحان اللہ. بتا دوں؟ جی جی اتنے تھک گئے ہیں کہ یہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ ہاں بتا دیجیے. یہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے یار ڈاکٹر صاحب بہت پھنسے بھائی، لیکن میرا دل بڑا خوش ہوا واللہ العظیم. میں نے سوچا بھی نہیں تھا جمال بھائی، اللہ برکتیں دے میرے ان بھائیوں کو. آمین. سمجھے 1800 یزیدی مرے تھے اور یہ 72 حسینی تھے. معلوم ہے ایک قبر بنائی گئی تھی حسینیوں کی، ایک قبر. اس ایک قبر میں دائیں طرف رکھا گیا تھا علی اکبر کو، بائیں طرف رکھا گیا تھا مولا علی اصغر کو، بیچ میں جسم حسین رکھا گیا تھا. بے شک سبحان کسی نے پوچھا کہ حسین کے جسم کے بائیں طرف 6 مہینے کے علی اصغر کو کیوں رکھا گیا؟ آواز آئی تھی دل کو دل کے پاس رکھا جاتا. ہاں سبحان اللہ. ایک قبر میں کتنے؟ 3 بس 3 ہی لوگ بولو گے اور کیا مطلب ہے؟ کتنے؟ 3 7 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر اور کھودی گئی تھی، اس میں 65 لاشیں ڈالی گئی تھی. اللہ 65 لاشیں. اسی میں اسی میں محمد تھے، اسی میں زہیر بن قین تھے، اسی میں عبداللہ تھے، اسی میں جناب قاسم تھے. 65 لاشیں، کسی کا پیٹ، کسی کی اتڑی، کسی کے ہاتھ، کسی کے پاؤں، کسی کی آنکھیں، سب ایک ہی جگہ لا کے دفنائی گئی. ایک قبر میں 65. پہلے ایک میں 3، ایک میں 65. کتنے ہوئے؟ 68. کتنے؟ ایک قبر ہے تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر جس میں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کو حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. سبحان یہ کون ہے؟ پھر کسی موقع پر ان کو لے کے کتنا ہوا؟ 69. بولے کتنے ہوئے؟ 69. 69 ہوئے. سبحان اللہ. ایک قبر ہے 3500 فٹ کے فاصلے پر جسے وفاؤں کا بادشاہ مولا عباس کہتے ہیں. سبحان اللہ. مولا عباس کہتے ہیں. میں ان کی قبر پہ بہت روتا ہوں اور امام حسین سرکار جہاں شہید ہوئے تھے وہاں پر میری آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں. اہل بیت کے جہاں خیمے تھے، جہاں مولا علی اکبر، مولا علی اصغر الگ الگ شہید ہوئے تھے، وہ زمینیں بہت اشکبار کرتی ہیں. مولا عباس ہے 3500 فٹ کے بلندے پر، ان کی مزار شریف ہے. کتنے ہوئے؟ 70. 3 1 65 1 1 69. وہ کتنے؟ 70. 70. اونچی بولے. 70. 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبر ہے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. کتنا ہوا؟ 71 71 ہوئے. تقریباً 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبر ہے جو مخدومہ زینب کے ایک بیٹے کی ہے جسے اون کہتے ہیں. اون و محمد دونوں بھائی تھے. ایک بھائی 65 لوگوں کے ساتھ دفن ہے، ایک بھائی زخمی ہو کے وہاں گیا، وہاں ان کی مدار شریف ہے. ان کو لے کے کتنا ہوا؟ 72. یہ مخدومہ زینب کے بیٹے ہیں. مخدومہ زینب کون ہے؟ امام حسین کی بہن ہے. ان کے باپ کا نام تھا اون و محمد، کے باپ کا نام تھا عبداللہ جو امام حسین کے بہنوئی تھے. ان کے باپ کا نام تھا جعفر جنہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے، جن کی مدار شریف جارڈن میں ہے. ان کے باپ کا نام تھا ابی طالب. جو بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، وہ بیٹے تھے جناب ہاشم کے، وہ قصی کلاب مرہ کے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ 72 لوگ ہیں. لیکن بتا دوں آپ سے کربلا کے میدان میں اتنی چھوٹی سی قبر پر مختومہ سکینہ گئی تھی اور جا کے دیکھا تھا، کہا تھا اے قبیلے اسود کے لوگوں، یہ چھوٹی سی قبر کس کی ہے؟ کیا میرے بھیا علی اصغر کی ہے؟ شام سے واپسی کے بعد تو گائیڈ نے کہا تھا نہ سیدانیہ، نہ مخدومہ، یہ قبر شریف علی اصغر کی نہیں ہے، یہ قبر شریف تو مولا عباس کی ہے. مخدومہ سکینہ بیٹھ کے رونے لگی. کہا وہ میرا چچا عباس، وہ میرا آقا عباس، وہ میرا مولا عباس. وہ اس کے بارے معلوم ہے آپ کو؟ عباس کے بارے میں پورے خاندان میں سب سے خوبصورت چہرہ اگر کسی کا تھا تو مولا عباس کا تھا. جب یہ پیدا ہوئے تو چاند جیسے چمک رہے تھے، تو ان کو لوگ خاندان کا چاند کہتے ہی تھے. قمر بنی ہاشم کہتے تھے. آپ جاؤ گے تو دیکھو گے یہی لکھا ہے ان کی قبر پہ، قمر بنی ہاشم کہہ دو انشاءاللہ. ان کی قبر پہ لکھا ہے قمر بنی ہاشم. اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو خاندان کا چاند کہتے تھے. اتنے لمبے تھے کہ جب کھڑے ہوتے تھے تو اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. آپ کے بیٹے کی بات ہوتی تو کرسی پہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ کہتے. مولا عباس کے پاس طاقت کتنی بتا دوں آپ سے؟ کھڑے کھڑے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے پتھر پہ اپنے دشمن کا نام لکھ دیا کرتے تھے. اتنی طاقت تھی. امام حسین نے کہا تھا مارنا نہیں، روکنا، دفاعی پوزیشن میں اٹیک مت کرنا. جب یزیدیوں نے ان پر حملہ کیا تھا، پانی نہ لے جا پائے نا، تب آپ نے یزیدیوں کے وار کو روکا تھا، تب 400 یزیدی مرے تھے. وفاؤں کے بادشاہ کا نام تھا عباس. یہ 72 وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قدر صبر کیا، اس قدر صبر کیا، خدا کی قسم
کہ اسپین میں 3 دن میں 2.5 لاکھ مسلمان مارے گئے، لیکن کسی کے نام کا ایک جھنڈا بھی کسی کے دروازے پہ نہیں لگتا۔ اگر لگتا ہے تو کربلا کے اس صبر کرنے والوں کے بادشاہ کا لگتا، صبح قیامت تک لگتا رہے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ اس شہر میں نہیں، اس ضلع میں نہیں، اسٹیٹ میں، پورے ملک ہندوستان میں ایک بھی حسینی باقی رہے گا تو علم حسینی بھی باقی رہے گا انشاءاللہ۔ ہاں تو اٹھا کے بولو انشاءاللہ۔ روئے زمین پر اگر ایک بھی حسینی باقی رہے گا تو ذکر حسین باقی رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 18 لاکھ مسلمان عراق میں مار دیے گئے، 16 لاکھ مسلمان ملک شام میں مار دیے گئے۔ کسی کے نام کا عرس نہیں ہوتا ہے، اگر ہوتا ہے تو نبیوں کے سردار کے نواسے امام حسین کے نام کی دھوم مچتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ نے صبر کی جو مثال قائم کی، شکر کے ساتھ، یہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو سچ بولنے اور حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ یہ 2 بنیادی باتیں ہیں، اگر ان دونوں باتوں پر عمل کر لیا، بچوں کو تھوڑی سی تعلیم دے دی، بہنوں کو بیٹیوں کو اپنی گود میں یہ بتا دیا، ورنہ یہ کل تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں دوسروں کی گود میں چلی جائیں گی۔ یہ بچے تمہاری مغفرت کا سامان بننے والے تھے اور صرف بڑھاپے کا سہارا بنا کے چھوڑ دیا۔ آوارہ ہو جائیں گے لوگ، قرآن کوئی نہیں پڑھے گا، نمازیں کوئی نہیں پڑھے گا، درود کوئی نہیں پڑھے گا، تو آنے والے دنوں میں داڑھی رکھنے پر پابندی ہو جائے گی، نقاب پہننے پر پابندی ہو جائے گی، سنت سجانے پر پابندی ہو جائے گی، مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے ٹوکن لینا پڑے گا۔ حالات اتنے بگڑنے والے ہیں، لہٰذا اگر اللہ نے تمہیں دل دیا ہے تو دل کو درود پڑھ کے سجائیں، دولت دی ہے تو اپنے محلے کو مکتب سے آباد کریں۔ 1 گھنٹے کے لیے 1000 روپے کسی مولوی صاحب کو دے کر کے 15-20 گھروں کے بچیوں کو بلا کر کے حضور کا عشق سکھائیں انشاءاللہ۔ بچیوں کو بتائیں، اگر حالات آپ کو مشکل نظر آتے ہیں بچیوں کے حوالے سے، آوارہ گردی کے حوالے سے، ایک کمیٹی بنائی جائے اور بڑے سلیقے سے ان بچیوں پر نظر رکھی جائے، ان بچوں پہ نظر رکھی جائے کہ جو بچے آوارہ گردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، یہ درود پڑھنے کے لیے ہونٹ دیے تھے، آج یہ درود پیشاب پی رہے ہیں، آج یہ معاذ اللہ ہونٹ ہمارے شراب خانے کی طرف، آج یہ ظالموں کی بنائی ہوئی شرابوں کا جو پیشاب سے بدتر ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بتائیے کس منہ سے حضور کو دیکھ کے کہیں گے آقا آپ مجھے بچا لیجئے، آقا آپ مجھے بچا لیجئے۔ آپ یہی شرابی جب اپنے گھر میں آتا ہے تو اس کی ماں بڑی محبت سے کہتی ہے حضور آئیے گھر پہ غوث پاک کی نیاز کر دیجئے۔ مفتی جمال صاحب بیٹھے ہیں مصلی پر، ایک گلاس میں پانی اس کی ماں نے رکھا ہے غوث پاک کے نام کی، امام حسین کے نام کی نیاز کے لیے، وہ نیاز والا پانی رکھا ہوا ہے اور تھوڑی سی مٹھائی رکھی ہے۔ مفتی صاحب دعا کر رہے ہیں، ماں پیچھے دوپٹہ اٹھا دعا کرتی ہے، اے میرے مولا میرے گھر پہ کرم فرما، بڑے پیر کی بارگاہ میں اس نیاز کو قبول فرما لے۔ تھوڑی دیر کے بعد نیاز ختم ہو گئی، ماں نے مفتی صاحب کی جیب میں 50 روپے ڈال دی، حضور اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ آتے رہیے گا۔ ماں نے مٹھائی اور وہ تمام تر کھانے پینے کے سامان کو لے جا کے طاق پہ رکھ دیا، ابھی کھانے کا ٹائم ہوگا، میری بہو بیٹھے گی، میری بیٹیاں، میرا بیٹا بیٹھے گا۔ ابھی وہ گلاس میں پانی رکھا ہے جو حسین پاک کے نام سے، غوث پاک کے نام سے نیاز کی منزل سے گزر چکا ہے۔ اب شرابی بیٹا آیا جو شراب پی کے آیا تھا، گالی دیتا ہوا جھومتا ہوا آیا، اسی طاق کے قریب گیا، اسی گلاس کو اٹھا کے اس نے پی لیا۔ افسوس جس گلاس کو غوث پاک کے نام سے رکھا گیا تھا، جس گلاس کو امام حسین کے نام کی نظر کے طور پہ رکھا گیا تھا، اب ذرا سوچو کہ یار یہ کس قدر دشمنی کا اظہار کیا۔ بیٹے کو شراب کی حالت تک لے کے جانے والی ہماری معاشرے کی جو فضا ہے اگر اتنی داغدار ہو گئی تو پھر مائیں فاتحہ خوانی کبھی نہیں کرائیں گی، ڈر کے مارے کہیں پھر میرا بیٹا نیاز کی توہین نہ کر دے۔ تو آہستہ آہستہ یہ سسٹم ختم ہو جائے گا، نہ کوئی کسی کو یاد کرے گا، نہ کوئی کسی کو پوچھا گا۔ اگر تمہارے محلے میں کوئی شراب کی طرف عادی ہو، اسے ہاتھ جوڑنے سے پہلے خدا کے گھر میں چلے جاؤ، رو رو کے دعائیں کیا کرو، اے میرے مولا ہمارے محلے میں ایک شخص ہے جو شراب پیتا ہے، اگر تو توفیق دے دے تو میں اس کے گھر میں جا کے اس کے راہ راست پر آنے کی دعا کروں۔ اے میرے مولا تو دلوں کو منقلب کرنے والا، تبدیل کرنے والا ہے، تو ہی کرم فرمانے والا۔ ابو جہل کے گھر میں حضور 200 مرتبے گئے تھے، 200 مرتبے گئے تھے، اور ہم اتنا بھی کام نہیں کرتے۔ چوراہے پہ کھڑے گیا سالے کے بیٹے نے شرابی نے ڈبو دیا، نہ نہ ایسا مت کہیے، اگر کہنا ہی ہے تو مسجد میں خدا سے کہیے انشاءاللہ، دل اللہ بدلے گا انشاءاللہ۔ جن بچیوں کے بارے میں آپ کو خبر لگے وہ ذرا سا بہکتے ہوئے قدم کی مالکن ہے، آپ بڑے پیار سے بڑے ادب سے اللہ کی بارگاہ میں، اے میرے مولا تیرے حبیب کی امت کی لڑکیاں ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، ان کا نام لے، ان کے لیے دعا کریں، پھر کوشش کریں کہ حسن اخلاق کے ذریعے سے علماء کرام کے سامنے ان کے دروازوں پر محفلیں سجائیں، انہیں ذکر حضور، ذکر فاطمہ، کردار فاطمہ سے سجائیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ حالات اچھے ہو جائیں گے، لیکن کب؟ جب سچ بولتے رہیں گے، حلال کھاتے رہیں گے
انشاءاللہ کہہ دے. انشاءاللہ. حالات کچھ بھی ہو جائیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کس کے ساتھ ہے. ایک آدمی پھر سے کھڑے ہو کے بولے یا حسین، کھڑے ہو کے لگائے نعرہ حسین پاک کے نام کا. ڈاکٹر صاحب لگائیے ماشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے. حضور غوث اعظم سرکار کے زندہ آباد. ماشاءاللہ شہزادے سرکار غوث اعظم عامل اوراد و وظائف حضور مخدوم گرامی سید محمد اسعد جعفری شاہ صاحب قبلہ، ایک بڑی مبارک شخصیت موجود ہے، سرتاپا مقبول شخصیت ہیں، جن کے قدم کا غسالہ پی لیا جائے، جن کی آنکھوں میں نور ہے مولا کائنات کا، ان کے شریانوں میں مخدومہ فاطمہ کا لہو دوڑ رہا ہے. کتنی بڑی بات ہے. انہی کے دادا کے مشن کو مٹانے کے لیے کربلا میں 22,000 کا لشکر آیا تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ کربلا میں تھے مگر اب دل کے اندر ہے حسین. پہلے تو بے گھر تھے لیکن اب تو گھر گھر ہے حسین. سبحان اللہ. حسین بھی سلامت ہے. بیمار لوگ جن کے پاس آتے ہیں باذن اللہ شفا پاتے ہیں. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. عمل کریں گے ان باتوں پر. میرے نہیں ہے، مجھے اب حلال کھانا ہے تو کامیاب ہو جائے. اب جلسہ مفتی جمال صاحب 10 سال تک نہ کریں گے تب بھی کوئی معاشرے میں نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جلسہ جس وجہ سے کروا رہے تھے وہ وجہ برکت بن کر کے آپ کے بدن کے اندر داخل ہو چکی. اب آپ خود ایک مبلغ بن گئے، سچ بولیں گے اور حلال کھائیں گے انشاءاللہ کہتے ہیں. دوستو معذرت چاہتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگا اس مبارک محفل میں آ کے. میں ایک شخص کو بہت بہت مبارکبادیاں پیش کروں گا. اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. چلیں گے کربلا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ چلیں گے؟ نہیں انشاءاللہ. اور مجھ سے پہلے آپ جائیں تو میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ، اور اگر میں آپ سے پہلے گیا تو آپ سب کا سلام نیاز پیش کروں گا انشاءاللہ. یاد آئیں گے انشاءاللہ. میں اسے اپنی ڈائری میں لکھ لوں گا انشاءاللہ. جو ڈائری میں غوث پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں نا مزار شریف پہ، اس میں لکھ لوں گا کہ حضور میں بھنگا گیا تھا، بھنگا والوں نے سخت گرمی میں بیٹھ کے آپ کے دادا حسین کی باتیں سماعت کی. اتنا میں لکھوں گا ضرور انشاءاللہ. یہ بات تسنو کی نہیں، بناوٹ کی نہیں. میں مجھے آپ کو خوشی نہیں کرنا ہے، بس آپ حضور کو خوش کر لیں، یہی میری خوشی ہے. ابھی یا اس سے پہلے اس کے بعد کوئی بات شرع کے خلاف میری زبان سے نکلی، اللہ اسے معاف کر دے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کریں گے. لڑائیاں نہیں، دنگے نہیں، نفرتیں نہیں، یہ کرفیو، یہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہیں، مناسب نہیں. دعا کرو اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ کسی موقع. یہ بھائی کہہ رہے ہیں ایک شعر پڑھ دیجئے آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. ہو سکتا ہے لوگ یہ بھی ٹرائی کر دیکھیں آصف بھائی کو شعر یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. حضور سرکار تاج الشریعہ کا رضا اسلامک مشن کے موقع پر دیا گیا تھا مصرع کہ اپنی خاطر جو بنائے، وہ مصرع دیا گیا تھا جس کا یہ شعر نے کہ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. تو پاکستان کے مفتی اکمل امجدی صاحب فقہی بڑی معلومات رکھتے ہیں. انہوں نے ایک ہلکا سا شک کا اظہار کیا تھا کہ حضور یہ شعر جو ہے صحیح نہیں ہے، اسے نہیں پڑھنا چاہیے. میں نے مؤدبانہ طور پر کہا تھا ہی جو میری مراد نہیں، میرا مزاج نہیں ہے نا. میرا مزاج، میرے تنہائی میں بھی اب میں کسی کی برائی نہیں کرتا. اللہ کا شکر ہے میں پروفیسر واصف علی واصف کے اس جملے کو فالو کرتا ہوں. واصف علی واصف نے کہا تھا، بھائی سے لکھنا، میرے مدینے کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں. واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا ہم اپنے دشمنوں کی برائی کرنا چاہتے ہیں، تو واصف علی واصف نے کہا کسی کی برائی اس وقت تک نہ کرو جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بڑی بات ہے کہ نہیں؟ ہم اس مزاج کے آدمی ہیں. مجھے مفتی اکمل صاحب سے کوئی بات کہنی نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی بات کہی تھی. مفتی صاحب نے کہا یہ شعر صحیح نہیں ہے، تو پھر میرے دل سے آواز آئی. میں تھا جودھ پور علاقے میں نے بس روا روی بھی یہ 2-4 مصرے لگانے شروع کیے بتوفیق الہی. میں نے کہا کہ ہے جہاں پیارے نبی کا آستاں، ہے جہاں پیارے نبی کا آستاں، لے چلوں میں مفتی اکمل کو ہاں، لے چلوں میں مفتی اکمل ہو کو وہاں، اور کہوں اے سرور کون و مکان، اس لیے میں ان کو لایا ہوں یہاں. شعر ہو مرشد کا اور ان کی زبان، حکم دیں ان کو کہ یہ بولے یہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں. حالانکہ بعد میں مفتی نہیں پلائی بالکل نہ بالکل پلائیے. ہم کب سے بیٹھے ہوئے ہیں پریشان کر رہے ہیں، اب آپ بھی ان کو پریشان کرو گے. حالانکہ مفتی صاحب نے بعد میں کہا مجھے نہیں پتا تھا یہ شعر اختر رضا صاحب قبلہ کا ہے. کاش انہیں یہ کہنا چاہیے تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ شعر حضور مفتی اختر رضا صاحب قبلہ.
کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں پتا چلا ہے کہ یہ شعر اختر رضا صاحب قبلہ کا ہے. ایک صاحب نے کہا آصف بھائی نے صحیح مصرے نہیں لگائے ہیں. میں نے کہا جو مفتی صاحب نے کہا اس سے بہتر میں نے لگایا ہے کہ نہیں ہے. بہرحال میں مؤدب انداز کی باتیں کرتا ہوں. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو صبر کرنے والوں کے ساتھ رکھے انشاءاللہ. کہہ دیں انشاءاللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام پیش کرنے کے لیے ہمارے ان بھائیوں کو مبارکبادیاں پیش کریں اور آپ سب کھڑے ہو جائیں. آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ سلام